بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوسرا خطبہ حالات عالمی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، آن گوئنگ سچویشنز جو ہوتی ہیں اس سے متعلق ہوتا ہے۔ آج کل ایک بحث بہت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے، بحث یہ چل رہی ہے کہ مجالس ابا عبداللہ کے دوران، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے دوران جو ایران کے شہداء ہیں جس میں رہبر شہید شامل ہیں، ان کی تصویر لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں کہ رہبر شہید نے اپنی 47 سالہ زندگی انقلاب کی، اور اس سے پہلے بچپن سے لے کے اپنی زندگی کا ایک لمحہ جو ہے وہ دین اسلام کی خاطر جو ہے وہ صرف کیا، اور ہم لوگوں کو وہ عزت بخشی جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ جیسے کہ میں نے پہلے خطبے میں فرمایا کہ دشمن اسلام نے جو تکفیری گروپ ہے جس کا سلسلہ جو ہے آل سعود سے ملتا ہے، انہوں نے اربوں ملین ڈالر سپینڈ کیے ہر ملکوں میں، مدرسوں میں۔ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح شیعہ مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے۔ یعنی 40-45 سالہ محنت ان لوگوں کی رائگاں ہو گئی۔ کس کی وجہ سے؟ ان بزرگ ہستیوں کی وجہ سے، جنہوں نے نہ صرف اپنی جانیں دیں بلکہ اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان، اپنے دوست احباب، اپنے وطن کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں، اب تو لاکھوں کی تعداد میں چلے گئے کہ اس دین کی اصل کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دیں۔ اب یہ سوال اٹھایا جائے کہ جی ان شہداء کی تصویریں جو ہیں مجالس کے دوران نہیں ہونی چاہیے، اور ایک عالم دین ہے انہوں نے تو یہ کہا کہ میرے خیال میں بھائی آپ کا خیال کیا ہے؟ بھائی آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مجالس لوگ پسند کرتے ہیں، آپ مشہور ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کے اندر آپ کا نام ہے، لیکن یہ کیا کہ آپ نے کہہ دیا کہ میرے خیال میں شہداء کی تصویریں جو ہیں وہ مجالس امام حسین علیہ السلام کے دوران نہیں ہوتی، یا جلوس کے دوران نہیں اٹھا کے چلیں۔ کیوں نہیں اٹھائیں؟ آج ہمارا جو بلند مرتبہ ہو رہا ہے، لوگ ہمیں جو عزت سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے وہ دوست جو شیعہ سن کر ہم سے بات نہیں کرتے تھے، وہ اب ہمیں فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہمیں جو مدرسوں کے ذریعے بتایا گیا تھا وہ غلط تھا۔ اصل میں تو آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اصل میں تو آپ فلسطین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اپنی اس بلندی پر پہنچ کر دین کی خدمت کر گئے، کیوں نہ ہم ان کی تصویریں جو ہیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے ان تمام شہداء نے جو چاہے ان کا تعلق لبنان سے ہو، ایران سے ہو، کشمیر سے ہو، ان تمام شہداء نے کربلا کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو اور تقویت دی ہے۔ خوبصورتی دیکھیں کہ رہبر بھی شہید ہوئے، اور رہبر کی 4 سالہ پوتی بھی شہید ہوئی، اور پھر رہبر کی بیٹی بھی شہید ہوئی، اور رہبر کی بہو بھی شہید ہوئی، رہبر کے داماد بھی شہید ہوئے۔ تو یہ قریبی لوگ تھے۔ تو رہبر نے نہ صرف اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے گھر والوں کو بھی پیش کیا، اور پھر کتنے ہی بڑے لیڈر ہیں جن کا دوسری فیلڈ سے تعلق ہے، وہ بھی آئے، انہوں نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ تو کیا اس میں کوئی حرج ہے کہ اگر ہم ان کی تصاویر اٹھائیں؟ کیونکہ یہ رول تو ہمارے رول ماڈل ہیں نا، اور ان سے بڑھ کر جو ہمارے رول ماڈل ہیں وہ اہل بیت ہیں، کربلا والے ہیں۔ اب جب یہ اتنا آگے، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے اور آن لائن سننے والوں سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ ایران کے شہداء نہ ہوں، لبنان کے شہداء نہ ہوں، کشمیر کے شہداء نہ ہوں، تو پھر کون آگے آئے گا؟ کون شہادتیں دے گا؟ کون اس لیول پر پہنچ کر دشمن کا مقابلہ کرے گا؟ پیچھے کچھ رہ ہی نہیں جاتا۔ یہ لوگ آگے جا کر بڑھ کر وہ محنت کر کر شہادتوں کو گلے لگا رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے آرام سے فیس بک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ شہداء کی تصویریں لگانی۔ ہمارا کنٹریبیوشن ہے کیا سوائے فیس بک پہ بیٹھ کے کمنٹ کرنے کے ہی لگانی چاہیے؟ شہداء شہید اس لیے ہوئے کہ اسلام کی بقا قائم رہے، اسلام کی اصل قائم رہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ادارے میں شہداء کی تصویریں ہونی چاہیے۔ ہاں، جب نماز کا وقت ہو تو اس کا ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اس تصویر کو کور کر لیں،
لیکن جب مجلس امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہو تو شہداء کی تصویر اسپیشلی رہبر کبیر اور رہبر صغیر کی تصویر ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر سوال کریں۔ میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، میرے بڑے بھائی مرحوم نے جب انقلاب آیا تھا تو انقلاب کے بعد آئی تھنک کہ 86 کی بات ہے، میں اس وقت 11 ایئرس کا تھا، تو امام خمینی کی تصویر گھر میں لا کے لگائی تھی۔ وہ اس کا اتنا اچھا امپریشن پڑا میری لائف پر کہ میں 11 سال کی عمر سے اس تصویر کو دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ اتنی روحانیت بڑھی امام خمینی کی تصویر کو بچپن سے دیکھ کے میں نے وہی چیز اپنے گھر ریپیٹ کی۔ میں نے اپنے گھر میں 3 تصویریں رکھی ہوئی، ایک امام خمینی کی رکھی ہوئی ہے، ایک رہبر شہید آیت اللہ خامنئی کی رکھی ہوئی ہے، تیسری تصویر جن کی میں تقلید کرتا ہوں آیت اللہ سیستانی۔ اب میری بچیاں بچپن سے ان تصویروں کو دیکھ رہی ہیں اور تینوں کے نام آتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کون ہے، ان کا کیا کام ہے، ان کا کیا رتبہ ہے۔ تو کم از کم گھر میں ایک تو ولی فقیہ کی تصویر ہونی چاہیے، جس طرح آج کل ہمارے آیت اللہ عظمیٰ سید علی مجتبیٰ خامنئی ہیں، ان کی تصویر گھر میں ہونی چاہیے۔ بچوں روحانیت بڑھتی ہے، کیونکہ نائب امام ہے نا، صرف مہاراجا نہیں ہے، وہ ولی فقیہ ہیں پلس نائب امام ہے، وہ امام کی غیبت میں وہ ان کی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، تو ان کی گھر میں تصویر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ جس کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کی بھی تصویر ہونی چاہیے، تاکہ بچوں کو تقلید کا شعور آئے، معرفت حاصل ہو کہ بابا آپ نے ان کی یہ تصویر کیوں؟ جی میں ان کی تقلید کرتا ہوں اس لیے میں نے ان کی تصویر کی۔ اب بچہ سوال کرے گا تقلید کیا ہوتی، پھر آپ ایکسپلین کریں گے، تو تقلید کا جو سلسلہ ہے وہ پھر جاری رہتا ہے، اس کی جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے آپ کی نئی جنریشن میں۔ تو اس فارمولے کو ضرور، ابھی تک اگر آپ کے گھر میں اگر نائب امام کی تصویر نہیں ہے تو چھوٹی سی تصویر، خوبصورت سی تصویر لیں، ڈاؤن لوڈ کریں، پرنٹ آؤٹ کریں اور اس کو اپنے گھر میں لگائیں، اور جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کی بھی ایک تصویر ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل على محمد